اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا وان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29 نمبر سورہ عنکبوت. 69 آیات. لیٹ مکن سورہ. 69 نہیں ہے جی 69 آیات 7 رکوع اور لیٹ مکان صورت ہے. موسٹ پروبیبلی آخری 3 سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے جو اس کا شان نزول مفسرین بتاتے ہیں. حضرت خباب بن الارت، وہ صحابی رسول جن کے اکثر میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، مکہ میں جن کو ٹارچر کیا جاتا تھا ان میں حضرت یاسر کی فیملی ہو گئی. آپ لوگوں کو میں نے بار بار بتایا، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، 2 پیرنٹس اور 1 چائلڈ. اور مکہ میں جہاں ٹارچر ہوتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسرے فرد ہیں حضرت خباب بن الارت، جو پیشے میں لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے اور غلام تھے. مجھے ان کے آقا کا نام اس ٹائم، ان کے جو مالک تھے جن کی قبضے میں تھے، ان کا نام بھولا ہوا ہے. ان کو بدترین ٹارچر سے گزارا گیا. حضرت بلال کو تو ریت پہ گرم لٹایا جاتا تھا نا، پتھروں بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. ان کو کیا کیا، انگارے جلا کے ان کو اوپر لٹایا کپڑے اتار کے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے، وزن رکھ کے کھڑے ہو گئے جب تک کہ وہ انگارے میلٹ نہ ہو گئے. تو یہ اس حالت میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ ہمیں یہ نہیں کہا گیا مدد کے وعدے نہیں ہیں؟ ہمارا قصور اس کے سوا کیا ہے کہ ہم نے آپ کی باتوں پر بلیو کیا ہے؟ اب جو انسان ایک کاز کے لیے، ایک نبی، ہر نبی ایک کاز کے لیے جیتا ہے، جب وہ جی رہا ہو اور اس کو یہ بات کہی جائے اور اس کے ماننے والوں کو اتنے ٹارچر سے گزارا جائے تو ایمان تو شیک ہو جاتا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی بھی فکر تھی. یہ جو آیت نمبر 2 ہے یہ اسی موقع پر نازل ہوئی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی ہے، ان کو ہجرت کرنا پڑی، اپنے گھر سے نکل کے اپنا گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا. مسلمانوں کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کہ اس بدترین ٹارچر سے نکلنے کا ٹائم آنے والا ہے، تسلی دی جا رہی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آگ سے بچا لیا، اور حضرت ابراہیم کی مثال سناتے ہوئے اللہ نے خاص طور پہ حضرت خباب بن الارت کی بات کی. ان کی بات پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا ریزمبلنس بنتا ہے آگ کا. وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ سے بحفاظت نکالے گئے، اور حضرت خباب کو بھی آگ پہ ہی، انگاروں پہ لٹایا گیا. پھر دوسرے پروفٹ جن کا تذکرہ اس صورت میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. آگ اور پانی ایک دوسرے کا الٹ ہیں. حضرت نوح کو کس چیز سے بچایا گیا؟ ڈروننگ سے، ڈوبنے سے، ٹھیک ہے، پانی میں. تو اللہ نے بتایا کہ آل ایلیمنٹس آف نیچر، سب جب بنانے والا رب ہے تو اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جیسے چاہے پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. اور تیسرے پروفٹ کا قصہ سنایا گیا حضرت لوط علیہ السلام کا. تو حضرت لوط علیہ السلام بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. ہم نے پیچھے جو صورتیں پڑھی ہیں تو اس میں ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے خط سے، آپ کی دعوت سے، یا آپ کی، ہماری اسیسمنٹ یہ تھی کہ ہم اللہ کو پہچان گئے تھے، وی آر آلریڈی مسلمس. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ٹریولنگ کرتے ہیں، پہلی ٹریولنگ کی، تب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے میرا رب مجھے راستہ دکھا دے. بہت تکلیف دہ حالات تھے، ان کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا، بلکہ ڈیتھ وارنٹ تھے، وہ سارا کچھ وہ فیس کرتے ہوئے جب گئے ہیں تو تب بھی انہوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے ہدایت دے دے. اور حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ جب آگ لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر پہنچے ہیں تب بھی آپ نے یہی بات کیا نا. یہ قرآن میں بار بار ریپیٹڈ ہیں آپ کے الفاظ، اللہ نے کوٹ کیے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں شاید انگارہ مل جائے، روشنی مل جائے، یا مجھے گائیڈنس ہی مل جائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ہجرت کروں گا جب اللہ کی طرف. انہوں نے کسی خاص علاقے کا نام ہی نہیں لیا
حضرت موسیٰ تو مدین جا رہے تھے نا، مدین سے پھر واپس مصر آ رہے تھے، ان کو علاقہ پتہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے بٹ جہاں انہیں قسمت لے گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں جائیں گے. ایسے ہی مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا کہ وہ فائنل مائیگریشن کی پلیس کیا ہوگی، انہیں اس ٹارچر سے کیسے نکالا جائے گا. لیکن اس صورت میں وہ 3 سٹوری سنائی گئیں، حضرت لوط، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی، تاکہ مائنڈ میکنگ ہو جائے کہ آپ کے تکلیفیں ختم ہونے کا ٹائم آنے والا ہے، اور وہ فائنل پلیس جہاں آپ مائیگریٹ کریں گے وہ آنے والی ہے. اور مائیگریشن میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ بھی بتایا گیا. اور پہلی جو 2 آیات ہیں میں نے آپ کو بتایا، الف لام میم تو حروف مقطعات ہو گئے. یہ حضرت خباب بن ارت کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ نے، ان کے سوال پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنسر نہیں کیا، اللہ نے آنسر کیا ہے. اور اللہ نے یہ آنسر ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنایا ہے. بہت سی احادیث ایسی ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے نا. آپ تو کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، وہی خفی بھی ہوتی ہے، وہی جلی بھی ہوتی ہے، وہی متواتر بھی ہوتی ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ نے حضرت خباب کو جو آنسر کیا ہے وہ قرآن کا حصہ بنایا، تاکہ آنے والے زمانوں میں کوئی بھی بیٹھ کر سوچے کہ اللہ آزمائش کیوں دیتا ہے، اسے پتہ چلنا چاہیے کیوں دیتا ہے. صرف پروفٹس کی سٹوریز نہیں سنائیں گی. الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا سورت کا. سو ناؤ آنورڈس، الف لام میم حروف مقطعات، سورت بقرہ کی طرح سے ہے. یہ فرسٹ جو آیت ہے، احاسب الناس، کوسچن مارک، حاسب الناس، گمان کیا ہے لوگوں نے، سوچا ہے، ان کو یقین ہے، الناس، انسانوں کو، ان یترکو، کہ وہ ترک کر دیے جائیں گے. یترکو کا روٹ ورڈ ہے تارا کا، ترک کرنا، اردو میں ترک کرنا کہتے ہیں نا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ان یقولو، صرف یہ کہنے پر، اپنی اس ورڈنگ کے بعد ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ایڈمیشن لیں گے کسی ادارے میں، دنیا میں کوئی ادارہ آپ کو ایڈمیشن دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیتا. ہر کلاس کا سلیبس دیتا ہے، ہر کلاس کا کریکولم دیتا ہے، آپ کو اسپیسیفک ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے، پھر امتحان لیتا ہے آپ سے، تب جا کے آپ کو اگلی کلاس میں پروموشن ملتی ہے. تو انسانوں نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد ان کے گریڈز میں ترقی نہیں ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک اسپیسیفک کریکولم نہیں دے گا. یہ کیسے سوچا انسانوں نے؟ ان یترکو ان یقولو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ کر، بس آگے کوئی بات نہیں ہے. آمنا، کہ بس ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، میرا نام سدرا ہے، میرا نام جویریہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، اور بس میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی یا ہو گیا، اینڈ دیٹس آل. میں نے ریچولز کرنی ہے، کچھ خاص عبادت کے طریقے ہیں، میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے پھیرے نہیں لگانے، میں نے اگنی کو ساکشی مان کے اس کو نہیں کرنا، اور میں نے کسی چرچ میں جا کے یہ نہیں کہنا کہ ان ایون اینڈ آڈز وی آر ایور، مطلب ہمیں ہمیشہ ساتھ رہیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ایمان لانے کے بعد آپ ایک عہد کرتے ہیں، آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں، آپ جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ خریدتے ہیں اس بس کی، تو راستہ تو طے کرنا پڑے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ نہیں فتنے میں ڈالے جائیں گے. فاتنہ کا میں نے آپ کو لٹرل میننگ بتایا ہے، کسی کو یاد ہے؟ لوہے کو ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ تپانا کہ اس میں سے امپیورٹیز علیحدہ ہو جائیں، اس کو فتنہ کہتے ہیں. اللہ لٹرلی کہہ رہا ہے کہ تم میرے لیے گولڈ ہو. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ گولڈ سمجھتا ہے. پھر اس گولڈ میں سے جو امپیور ہو جاتے ہیں منافق ہو گئے خدا نخواستہ، اور جو پیور ہو گئے وہ مومن بن کے نکلتے ہیں. امتحان کے بغیر لیبارٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی ایجاد بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ایجاد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہماری پروڈکٹس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹڈ ہیں، ان کو اینیمل ٹیسٹڈ ہیں. بیوٹی پروڈکٹس پہ اکثر لکھا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا ہوتا ہے کہ ان کے یہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں لیبارٹریز میں، ان کو دیکھ لیا گیا ہے، آپ ان کو سیکیورلی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان تو استعمال کی چیز کو لاکھوں تجربوں سے گزارے، تجربے امتحان ہی ہو گئے نا، اور اس کے بعد وہ چیز مارکیٹ میں آئے. تو اللہ جن کو چنتا ہے، تو جن کو لے کر آتا ہے اس دنیا میں بھیجنے کا، باڈی دینے کا فیصلہ کرتا ہے ان روحوں کو، اور ہر روح چنی ہوئی ہے کہ وہ اس پیغمبر کی امت ہوگی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو خاص طور پہ چنی ہوئی ہے نا. ختم نبوت اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ہے کہ ہم سب اس کی وجہ سے ہم پیغمبروں والی ڈیوٹی اسائن کر دیے گئے. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہوا ہی نہیں کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہوں, تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تم فتنے میں نہیں ڈالے جاؤ گے؟ تم جو چوزن پیپل ہو. ہاؤ کین یو امیجن؟ ایون یو کین ناٹ امیجن. ایون یو کین ناٹ امیجن. احاسب الناس کا یہ مطلب ہے آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے انسانوں نے. اللہ یہ کوشچن کر رہا ہے کہ وہ صرف منہ سے کہیں گے ایمان لے آئے, وضو کریں گے, نماز پہ کھڑے ہو جائیں گے, حج کو جائیں گے, اور وہ سمجھیں گے کہ وہ نہیں آزمائے جائیں گے, عبادت سے اللہ کو راضی کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے آپ کو ایک کریکولم دینا ہے, ایک سلیبس دینا ہے. آپ اس کو پاس کریں گے تو آپ کی ایمان میں ترقی ہوگی. خدا نہ خواستہ فیل ہو جائیں گے تو آپ منافقوں کی لسٹ میں آ جائیں گے. اللہ تو ایسے نہیں چھوڑتا انسانوں کو. اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا بننا ہے, اس کے باوجود وہ امتحان دیتا ہے. اس کی بلیسنگ ہے, وہ موقع دیتا ہے شاید کہ یہ انسان سنور جائے. آپ دیکھیں آزمائش کتنی بڑی بلیسنگ ہے. جب اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں بندے نے جہنم میں جانا ہے, اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پہ پتہ ہے, وہ عالم الغیب ہے, وہ لاکھوں صدیوں کے بعد جو ہونا ہے اس کو پتہ ہے ایکوریٹ کیا ہونا ہے, اس کے باوجود وہ امتحان دیتا ہے. شاید یہ انسان اس کے سامنے جب دو راستے کھلے ہوں, کہیں سے وہ ٹریگر کر جائے جو اس کی نیچر میں نے ایلیمنٹ رکھا ہے, اپنی محبت کا رکھا ہے, انسانی سائیکالوجی کا رکھا ہے, اس کے مطابق کسی طرح اس برائی سے بچ جائے. وہ بننے کا موقع دے رہا ہوتا ہے ہمیں. آزمائش اس لیے لاتا ہے جیسے سونے کو کندن بنانے کا موقع دیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی امپیورٹیز نکالی جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ اللہ بغیر امتحان کے بھی ہمیں کامیاب کرے, بغیر حساب کے بخشے, اور جو وہ لیتا ہے زندگی میں یا جو لے چکا ہے ان میں ہمیں اعلیٰ گریڈز عطا کرے آخرت میں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. وَلَقَدْ جب بھی قد آتا ہے یا کانا آتا ہے, اب میں آپ کو اسی لیے بار بار ساتھ بتاتی رہتی ہوں, یہ پاسٹ کا صیغہ ہے. اٹ مین ایسا ہو چکا ہے, اٹ از سرٹیفائڈ, ایسا ہی ہوتا رہا ہے. جی وَلَقَدْ فَتَنَّا ہم نے ضرور آزمایا ان لوگوں کو, من قبلہم جو آپ سے پہلے آئے. جتنی بھی ہیومن سپیشیز ایولوشنز میں آئی ہیں وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل آخری انسان تک آزمائے جائیں گے. تو ہم سے پہلے جو بھی آیا ہے, ہر قرآن پڑھنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے آنے والا صرف خباب بن الارت کو نہیں, ہم میں سے ہر ایک کو, سلمہ کو بھی, سائمہ کو بھی, راشدہ کو بھی, تہمینہ کو بھی, مجھے بھی, سیمی کو بھی, سبینہ بچی کو بھی, مائرہ کو بھی, کہ تم سے پہلے جو بھی اس دھرتی پہ سانس لیتا رہا اس کو آزمایا گیا. لیکن آزمانے کا مقصد یہی تھا, جیسے ایک اسکول میں ایک کریکولم, ایک سلیبس ملتا ہے اور آپ کو گریڈ میں ترقی ہوتی ہے. ایک انسان لیبارٹری کے ٹیسٹ کر کر کے کسی دوائی کے سیمپل کو بھی مارکیٹ میں ہم نہیں آنے دیتے جب تک اس کے بہت سارے ویریفیکیشن کے ٹیسٹ وہ پاس نہیں کرتی. ہم جہاز میں سے ایئرپورٹ سے باہر کسی انسان کو نہیں آنے دیتے جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہارمفل چیز تو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو میرا رب دنیا میں اتنی بڑی ڈیوٹی اسائن کر رہا ہے آپ کو, پیغمبروں جیسی ڈیوٹی, تو کیا وہ آزمائے گا نہیں؟ کیا وہ گریڈز, کوئی سلیبس, کوئی چیز نہیں ہوگی, کوئی طریقہ, کوئی قاعدہ نہیں ہوگا اس کا. وہ بتا رہا ہے تم سے پہلے لوگ بھی آزمائے جاتے رہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ تو اللہ نے آزمائش کے ذریعے جانا کیا, اتنے بڑی آزمائش کا مقصد کیا تھا, تو اللہ کو علم ہو گیا, اللہ نے جان لیا, الَّذِينَ صَدَقُوا جو اوپر عہد کر کے آئی ہیں روحیں کہ الستُ بربکم قالوا بلا وربنا. وہ عہد میں سچا کون ہے؟ اس دنیا میں اللہ کو پرائیورٹی کون بناتا ہے؟ نام لینا تو بہت آسان ہے اللہ کا. اللہ کہہ رہا مجھے ظاہری طور پہ تمہارا نام لینے, تمہاری تسبیح پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ میں خود ٹھوک بجا کے دیکھوں گا نہیں, تمہیں ٹیسٹ سے نہیں گزاروں گا. مجھے کیا پتا تم میں سے سچا کون ہے اور کون صرف منہ سے پڑھ رہا ہے, کون صرف ظاہری پردہ کر کے بیٹھا ہے اور لوگوں کے لیے دلوں میں نفرتیں لے کر بیٹھا ہے, کون لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا پھر رہا ہے اور پھر وہ حج کو جاتا ہے. کسی کے ساتھ اتنے اینگر پرابلمز ہیں کہ وہ کسی ملازم کے ساتھ گالی کے سوا بات نہیں کر سکتا, لیکن اس نے شفا خانے بنوا دیے ہیں. تو میں تو دیکھوں گا, کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سعید ہے, کون بدبخت ہے, کس نے جنت میں جانا ہے, کس نے جہنم میں. میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس بنیاد پہ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی بھی طرح انسان بچ جائے. ایک ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا ٹیسٹ لاتا ہے.
اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ آزماتا ہے، وہ آخری سانس تک آزماتا ہے، شاید کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، اسی لیے وہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو اپنی محبت کی مثال ماں کے ساتھ دی ہے، کیونکہ ماں کو آخری لمحے تک، جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، اسے اپنے بچے کے لوٹنے کا، گھر لوٹنے کا انتظار ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کی توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہوں کہ کسی ماں کا بچہ میلے میں بچھڑ جائے تو جو وہ ماں بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، میں رب جب میرا بندہ مجھ سے دور ہوتا ہے میں ایسے بے قرار ہوتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ ممتا تو رکھی ہے، نہ محبت رکھی ہے، انسان اندازہ کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو دیر ہو جائے اسکول کالج یونیورسٹی سے آتے ہوئے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جس ماں کے ہاتھ سے بچہ کھو جائے، اور میلہ بھی ایسا ہے کہ وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتی، اب کیسے لبھے، اب کیا ہے جو اس کی کیفیت ہے، اور پھر اس کیفیت میں جب بچہ اسے مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے میں ایک اس ماں سے زیادہ خوش ہوتا ہوں، جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ واقعی اتنا خوش ہوتا ہے۔ پھر تاکہ میں جان لوں کہ کون سچا ہے اپنے محبت کے دعوے میں۔ کسی نے کلمہ صرف ایسے ہی پڑھا ہے، کسی کے لیے آئی لو یو کہہ دینا ایسے ہی آسان ہے زبان سے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کاذبین، اور میں جھوٹوں کو بھی پھر وہ جان لیتے ہیں۔ اور البتہ ضرور اس امتحان کا مقصد کیا ہے کہ میں جھوٹوں کو جان لوں۔ کسی نے صرف منہ سے کہا ہے آمنا، کسی نے صرف منہ سے کہا ہے لا الہ الا اللہ، کسی نے صرف مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کی بنیاد پر اس دین کو پسند کر لیا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، دو چیزیں میں نوٹ کر رہی ہوں، ایک صلاۃ، ایک زکوٰۃ، ٹھیک ہے، ہر پیغمبر کی ایک ڈیوٹی اسائن ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، دو معیار ہیں اللہ کے۔ یا تو دعوے میں سچے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو محسنین ہیں، جو متقین ہیں، یعنی ہر چیز سچ سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری طرف ہر چیز کا جو اپوزٹ ہے وہ صرف جھوٹ ہے۔ آپ اللہ کو سچا مان کے، اللہ کو رب مان کے، لیکن اعمال میں جب اس کی نہیں مانتے، جب اس کی مخلوق کو ستاتے ہیں تو پھر آپ جھوٹے پڑ جاتے ہیں نا اپنے دعوے میں۔ یعنی سچ کے مقابلے میں یا صرف جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے اگینسٹ جو کوالٹی آپ کو بچاتی ہے وہ صرف سچ ہے، جو امام حسین علیہ السلام میں تھی، جو صحابہ میں تھی۔ انہوں نے صرف منہ سے نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ۔ جب انصار کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں تو پھر ان سے پوچھا، مہاجرین نے تو کہہ دیا نا کہ وہ تو گھر پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، ہجرت کر چکے تھے، اپنے گھروں کو جو ایک تکلیف ہوتی ہے وہ اس پروسیجر سے گزرے ہوئے تھے۔ لیکن جب انصار نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت پیاری بات ہے، مطلب وہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں کے ماتھوں پر سجا لینی چاہیے، کہ جب ہم نے بیعت کر لی، جس دن ہم بیعت کرنے آئے تھے تو یہ سوچ کے آئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی ہے، ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے۔ آپ ہمیں کسی پانی میں جا کے ڈالیں گے، ہم اسی میں چھلانگ لگائیں گے، آپ کسی آگ میں کودنے کا کہیں گے تو ہم آگ میں بھی کودیں گے۔ یہ ہوتی ہے سیرت کو فالو کرنا، کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے انہوں نے سیرت کو ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا، منہ سے نہیں کہا آپ ہمیں ڈالیں گے تو ہم جائیں گے، وہ گئے۔ ان کے لیے کیا ہمارے لیے صرف مشکل ہے کلچر کو چھوڑنا؟ آپ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر کوئی انوکھے قوانین نافذ ہو گئے ہیں ہندوانہ قسم کے جس کو ہم نکل نہیں سکتے، ہمیں معاشرے کا خوف ستاتا ہے؟ ان کے ساتھ نہیں تھا یہ سب کچھ، ان کو تو فزیکل ٹارچر سے گزرنا پڑ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے دعویٰ کیا اور وہ سچے ثابت ہوئے اپنے امتحان میں۔ اللہ کرے ہم بھی صحابہ کی طرح سچے ثابت ہوں، اللہ ہم سے بھی ویسے راضی ہو جیسے ان سے ہوا۔ ام حسب الذین یعلمون السیئات ان یسبقونا، دوسری بات ایک مینٹلٹی سیٹ کر دی ہے، تسلی دے دی ہے حضرت خباب بن الارت جیسے لوگوں کو، اور قیامت تک آنے والے ہر اس انسان کو جس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظالم کے ٹارچر کا سامنا، اور دوسری طرف اب وارننگ ہے۔ ام حسب الذین، کیا ان لوگوں نے سوچا ہے، کیا ان کو یقین ہے، یعملون السیئات، جو عمل کرتے ہیں برے اعمال، لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، وہ یہ سب کچھ کر کے بھاگیں گے اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بڑا برا ہے جو انہوں نے فیصلہ سوچا ہے، بڑا برا فیصلہ کیا ہے۔ ایٹ اے سیم ٹائم
ایک ظلم سہنے والے کو تسلی ہے، ایک آزمائش سے گزرنے والے کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری آزمائش بلیسنگ ہے، تم کندن بننے والے ہو، تم ایسی جگہ جانے والے ہو جہاں کوئی تمہیں نہیں ستائے گا، اور دوسری طرف تم سچوں میں شامل ہونے والے ہو، اللہ ہمیں شامل کرے۔ اور پھر دوسری طرف بتایا گیا ہے ظالم کو کہ کیا انہوں نے سوچا ہے کہ وہ تو اس کی تو آزمائش ہو رہی ہے، اس کے تو گریڈز میں ترقی ہو رہی ہے، اور تمہارے لیے کیا بن رہا ہے یہ چیز؟ کسی انسان کو ستانا، کسی انسان کو کسی بھی طرح کے ٹارچر سے گزارنا۔ سورۃ بروج کی ایک آیت ہے، اتنی الارمنگ ہے اور اتنی پرفیکٹ ہے ایٹ اے سیم ٹائم، مطلب مجھے وہ بہت پسند ہے۔ مطلب ہر وہ انسان جس کو کسی بھی طرح ستایا گیا ہے، کسی بھی ٹارچر سے گزارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو مومنین کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، انہیں ایسا ٹارچر دیتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ آپ کا جگر پھٹ جائے گا، آپ کا دل پھٹ جائے گا، آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ اس باتوں کے غم میں اتنے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کا سینہ گھٹ جائے گا۔ انما الفتن المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ نے آگے جو مومنات کا ورڈ یوز کیا اس نے اور تسلی دے دی، جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ستاتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کرتے، پھر ڈیٹھ اور ضد میں کرتے ہی چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر اللہ نے ان کے انجام بتائے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو کسی کو ستاتا ہے نا، تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے ساتھ اللہ کو راضی کر لے گا، بھاگ جائے گا، آگے بڑھ جائے گا۔ بہت سے لوگ سوشل ورک اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھا سکیں، کسی پاور پولیٹکس میں آ سکیں، کسی کرسی کی چاہ میں، کسی عہدے کے لالچ میں، کہ پھر اس کے ساتھ پھر گریب کر لیں گے یہ چیزوں کو۔ اور بہت سے لوگ ماضی میں اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں، رشوتوں کے پہاڑ کھڑے کر چکے ہوتے ہیں، اپنے لیے گڑھے کھود چکے ہوتے ہیں، اپنے لیے سود کھا کھا کے اللہ کے ہاں ایک جنگ کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس انجام سے بچنے کے لیے جن لوگوں کا خون تک چوس چکے ہیں، اگر ان کے لیے سردیوں میں کپڑے بھی بھجوا دیں گے تو وہ جرائم صاف تو نہیں ہو جاتے، بظاہر نظر آنے والے جرم بھی صاف نہیں ہوتے۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کو ایک دفعہ ماریں گے نا، کوئی بھی دنیا کا قانون اسے اگر سزائے موت دیتا ہے، تلوار سے گردن اڑائے یا گولی کے سامنے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کریں یا اس کی پھانسی وغیرہ دے دیں، تو اس کے ساتھ اس کو کتنی دفعہ موت آئے گی؟ ظاہر ہے ایک دفعہ۔ لیکن اگر اس نے 100 انسانوں کو سپوز ان کی جان لی ہے اور ہر ایک تکلیف سے گزرا ہے جان کنی سے، تو پھر تو یہ تو سزا پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم سے بڑھ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بڑا برا ہے جو انہوں نے سوچا ہے، بڑا برا فیصلہ کیا ہے۔ حکم لگایا من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو یقین کر لے کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کے رہے گا، اور بس ایسے ہی ہے جیسے ابھی آیا چاہتا ہے۔ تو جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے کتنی بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے کہ اس کا بدلہ لیا جانے والا ہے، اور جو خدا نخواستہ برے کام میں مبتلا ہے، پھر بھی وہ مانتا تو ہے نا، اللہ کو رب مانتا ہے، تو پھر وہ بھی جان لے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ آنے ہی والا ہے۔ اب حضرت خباب کو ڈائریکٹ بات کر دی گئی، اور ہر ایک مسلمان کو اور ہر ایک انسان کو کہ قیامت تک کے لیے ایک رول سیٹ ہو گیا کہ اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، موت ہر ذی روح کو پتہ ہے آنی ہے، تو پھر سوچ لو کہ وہ آخرت کا فیصلہ بھی آنے ہی والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ بہرا ہے یا اللہ کو نظر نہیں آتا یا اللہ کوئی خدا نخواستہ جاہل ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہاں بھی جانتا ہے جہاں کوئی نہیں جانتا، وہ وہاں بھی سنتا ہے جہاں جو کوئی بھی نہیں سنتا، اس کے کانوں کے سینسر بڑے تیز ہیں، وہ ان نیتوں کی چاپ بھی سن لیتا ہے جو آپ کسی کے خلاف بناتے ہیں، کسی کے لیے دل میں رکھتے ہیں۔ ہاں آگے وہ آیت خوبصورت ہے، بہت شروع سے ہی خوبصورت ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، تو جو کوئی کوشش کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ جان لے اس کی کوشش کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا؟ اسے ہی ہوگا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ رب ہے، وہ عرش عظیم کا مالک، کائناتیں بنانے والا، اس ایک کائنات جیسی کئی کائناتیں بنانے والا، تو وہ اس کو آپ کی کوشش سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کے گارڈن میں چلنے والی چونٹیاں اگر دو آپس میں لڑ پڑتی ہیں یا ایک دوسری کے ساتھ ظلم کرتی ہے، تو میرا نہیں خیال آپ
کہ گھر میں کوئی فرق پڑے، ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ محتاج ہیں، آپ کسی نہ کسی حد تک حشرات الارض کے بھی محتاج ہیں ہم سب، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود ہمیں فرق نہیں پڑتا، ایک چونٹی یا کیڑے آپس میں کیا کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ اللہ تو جب میٹیریل لے کر آ رہے تھے انسانوں کا فرشتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق پیدا کرنے لگے ہیں زمین پہ، یہ اس کے ایلیمنٹ آف نیچر ہیں، یہ تو آپس میں جا کے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ان کو نفس کے ساتھ قلب بھی ادا کروں گا، ان کو ہوس کے ساتھ ضمیر بھی ادا کروں گا، شہوات کے ساتھ لذات کے ساتھ ان کو آزمائش بھی ادا کروں گا جس سے شہوات ٹوٹیں گی، زندگیوں کے ساتھ موت بھی ادا کروں گا۔ اللہ یہی جانتا تھا نا۔ ہاں، تو جو کوشش کرے گا، جو بھی جہاد کرے گا، کوشش تو ہر حالت میں ہے نا، دنیا کی کوشش بھی ہے، آخرت کی کوشش بھی ہے، ظالم بھی تو کوشش کرتا ہے۔ فرعون نے کتنی کوشش کی، کتنے محکمے اس نے بنائے ہوں گے، کتنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوگی کہ جو بچہ پیدا ہو مجھے پتہ چل جائے، دائیوں کو کہا ہوگا، جو لیڈی ڈاکٹرز ہوتی ہیں ان کو کہا ہوگا، تو پھر اس کے بعد کوشش تو ہے، دونوں طرح سے کوشش ہے۔ اب ایک کوشش ہے جو چند سال کا اضافہ کر سکتی ہے آپ کے اقتدار میں، آپ کی خوشیوں میں، آپ کی ویلتھ میں، تو وہ کوشش اور وہ کوشش جو آپ کو ہمیشہ کے محلوں باغوں کا بادشاہ بنا سکتی ہے، تو اس میں فرق ہے نا، وہ تھوڑی سی تو زیادہ کرنی چاہیے، ہے نا؟ ٹھیک ہے دنیا بھی اچھی گزرے، لیکن یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی تو آخرت ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ ضرور، ایمفیسائز ہو گیا، لام لگ گیا، بے پرواہ ہے جہان والوں سے، وہ تو تمام جہانوں زمانوں مکانوں سے بے پرواہ ہے، اسے ایک حقیر سے انسان کی کوششوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ اللہ کی عزت میں، نہ اس کی شان میں کوئی انسان کمی کر سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور اللہ دور کر دے گا۔ اب دیکھیں کفر کا معنی بار بار اللہ کفرنا یوز کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کی بات ہوتی ہے پھر آگے اللہ کفر کے ورڈ یوز کرتا ہے، تو اب ہمیں تو پتہ چل جانا چاہیے کہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ غیر مسلم کافر ہوتے ہیں، ایک مومن ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں سوری، یا کافر ہوگا مسلمان، یا منافق ہوگا کافر ہوگا، یا پھر وہ مومن ہوگا۔ لنکفرن، ہم دور کر دیں گے، ہم انکار کر دیں گے، ہم اس کو بچا لیں گے، انہم اس سے، سیئاتہم اس کے برے اعمال سے، اس کے برے حالات سے ہم نکال لیں گے۔ یہ پھر تسلی ہے، خوشخبری ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ آج جو آزمایا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ تکلیف زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائے گی، نہیں، ریوارڈ ملے گا۔ کہتے ہیں مومن تھوڑی دیر کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور اس نے وہاں کوئی چیز رکھی تھی، پیسے رکھے تھے، گھڑی رکھی تھی، موبائل رکھا تھا، اور اس کو اس جیب میں نہیں ملتا اور وہ پریشان ہو کے ہاتھ نکالتا ہے، اس کے بعد وہ فوراً دوسرا ہاتھ دوسری جیب میں ڈالتا ہے، اس کی 2 پاکٹس ہیں اور اس کو 2 چیز مل جاتی ہے۔ جتنی دیر وہ پریشان ہوا ایک جیب سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالنے تک، یہ اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ریوارڈ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹارچر سے گزرنا پڑ رہا ہو فزیکلی یا مینٹلی، تو اللہ اس کا جزا نہ دے؟ اللہ نے بتا دیا میں دوں گا، میں ایک ایک لمحے کو آپ کو کیش پرائز دوں گا، اور ہم کروا سکتے ہیں اللہ سے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم البتہ ضرور بدلہ عطا کریں گے، احسن الذی، اس سے بھی بہتر جس تکلیف سے وہ گزارے گئے، جتنا اس کا اچھا ریوارڈ ہو سکتا تھا، اللہ اس کو بھی احسان فرما کے کئی گنا بڑھا دے گا، نیت کے مطابق بڑھا دے گا۔ کانوا یعملون، جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے اس میں سے احسن ترین بدلہ عطا کرے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ احسان کرے۔ احسان کی بات ہوئی تو اللہ کو سب سے پہلے کس کا احسان یاد آیا؟ انسان کو یاد دلایا اللہ نے، والدین کا احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو نظر بھی حسین آئے، کسی کو دیکھ کے یہ نہ لگے کہ آپ والدین کو جھڑکتے پھر رہے ہیں۔ وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں، کوشش کریں، وہ اپنی جان لگا دیں، کس بات پر؟ لِتُشْرِكَ بِی، کہ تو شرک کرے،
بی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے کوئی علم ہی نہیں ہے کہ وہ تیرا خدا ہے یا نہیں ہے، وہ وسائل تیرے لیے ضروری ہیں یا نہیں ہیں، لیکن والدین تجھے سمجھانا چاہیں کہ ایسا ہی ہے۔ فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی ماننا نہیں، ان سے حسن سلوک کرنا ہے صرف۔ اب اس میں اتنی بڑی کنفیوژن ہے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ان کی اطاعت سے جوڑ دیتے ہیں۔ والدین کی اطاعت مشروط نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے والدین کی تو نہیں ہے، اور ہمارے 99% ہم بھی ویسے والدین ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، اور ہمارے جو والدین ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرائی آگ میں نہیں کودنا، پرائے پھڈے میں نہیں جانا، اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو سیکیور رکھنا ہے۔ مطلب انہوں نے دنیا کے کچھ ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں، وہ کہتے ہیں کلاس میں پوزیشن لینی ہے، زندگی کی دوڑ میں دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے انہی کا برج بنانا ہے، اور اس پہ چل کے کامیابی ملے گی آپ کو۔ اب ایسے والدین جو ہمارے کریکٹرز میں یہ چیز بلڈ کر دیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ احسان رب کا جس نے پیدا کیا، پھر اس رب کا دوسرا احسان اس نے والدین عطا کیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، روز رات کو ٹانگیں دبائیں، ان کی قدم بوسی کریں، ان کے سر میں تیل ڈالیں، ان کو اٹھ کے پانی بھی نہ پینے دیں۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا ہے تو پھر اس کو اٹھ کے مار پیٹنا شروع کر دیں۔ اطاعت میں اور احسان میں فرق ہے، پلیز اس فرق کو سمجھیں۔ اسی ایک آیت میں اللہ نے بتا دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کو دوائی لا دینی ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں، ان کو کھانا ٹائم پہ کھلانا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمسائے کے ساتھ آپ نے برا سلوک کرنا ہے، فلاں رشتہ دار کو نہیں دینا، اس کے ساتھ کٹ آف کر دینا ہے، تمہاری شادی ہوئی تھی تو وہ نہیں آیا تھا، اس نے تو نیوندر بھی نہیں ڈالا تھا، فلاں کے ساتھ فلاں نے میری بہن کا رشتہ نہیں لیا تھا، اب ہماری نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے، تم نے اس گھر کی لڑکی پسند کر لی تو تم وہاں شادی نہیں کرو گے، تو فار گاڈ سیک وہاں اطاعت نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں جہاں اللہ کے قانون کے خلاف بات ہوگی، وہ چاہے پاکستان کا رواج ہے، چاہے افریقہ کا ہے، چاہے امریکہ کا ہے، وہاں آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کہنے لگ جائیں گے، ان کے ساتھ شاؤٹنگ کرنے لگ جائیں گے اور ان کی خدمت سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ پہلے بیٹا دیتا تھا 5,000 روپیہ ماں کو پاکٹ منی، باپ کے وفات کے بعد اس نے سمجھا ماں کو کھانے پلانے میں۔ اب بچے یہ بھی پوچھتے ہیں وہ 5,000 گئے کہاں؟ ابھی تو ہفتہ ہوا تھا۔ دوسرا بیٹا کہتا ہے وہ بڑے نے دے تو دیے تھے، آپ نے وہ کہاں کیے؟ استغفر اللہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ نمازی بھی ہوتا ہے، وہ بڑا ویل مینرڈ ویل بیہیو ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ والدین کے ساتھ احسان معاملہ نہیں کر رہا ہوتا، ظلم کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ لیکن جہاں اطاعت نہیں کرنی چاہیے، وہی بچہ، وہ نیک نمازی جو ماں کو 5,000 کے لیے 10 باتیں سنواتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ فضول خرچ کر دیتی ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کے بارے میں، بہن بھائیوں کو بولتے ہوئے، ابو کو تو ابو کے اکاؤنٹ میں جتنے بھی جمع کرا دو، انہوں نے تو جا کے تبلیغی مرکز میں ہی جمع کرا دینے ہیں نا، ان کو دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ان کا گیزر بھی بند کر دو اور ان کے اچھے کپڑے بھی بند کر دو، اور ان کے جب دیکھیں وہ ان کا مال ہے، وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، آپ کے سامنے اسی ٹائم آگ لگائیں لائٹر سے اور جلا دیں، چاہے پھینک دیں، آپ نے تو احسان کرنا ہے نا۔ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو آپ بھی تو بہت سی چیزیں ضائع کر دیتے ہیں، بہت سے نقصان کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ میرے خود کی بہت سی جیولری میرے بچوں نے گم کی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا، تو پھر ہم بچوں کو تو پنش نہیں کرتے، لیکن جب والدین ایسا کام کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہوئے کپڑے بھی خراب کر دیتے ہیں، وہ آپ کو لگتا ہے وہ ہم امبیرس کر رہے ہیں، آپ ان کو ہوٹلنگ کرانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ریسٹورنٹس میں لے جانا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہر ریسٹورنٹ میں ایک چیئر ہوتی ہے بیبی سٹنگ کے لیے، وہ چیئر ہوتی ہے، پھر اس کے آگے وہ چھوٹا سا وہ بنا ہوتا ہے، ایک ایج سا ٹرے ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو کھانا سرو ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ کے والدین آپ کو لے کر جاتے رہے ہیں۔ حسن سلوک کریں، وہ چاہے کافر ہیں، یہودی ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی عادت کا شکار ہیں، آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، آپ نے مگر آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ ہمارے پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ حسن سلوک نہیں کرنا۔ وہی بیٹا جو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ ماں کے کہنے پر بیوی کو ٹارچر کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جنت ایسے کمانی ہے والدین کی اطاعت کر کر کے،
جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اطاعت نہ کرنا، حسن سلوک کرنا. اگر یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ سے فلا تطعہما، تو دونوں کی اطاعت نہ کرنا. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا، کہیں بھی پورے قرآن کو پڑھ لیں نہیں کہا جب تم شادی کرنے لگو تو پہلے والدین سے پوچھنا، وہ جہاں تمہارا رشتہ طے کر دیں گے تم نے وہیں کرنی ہے. خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند پہ شادی کو لے کر ہم لوگ بری ساسیں ہیں، ہم لوگ برے سسر ہیں، ہم لوگ بری بہویں ہیں. اس چیز کو لے کر، میرج کے انسٹیٹیوشن کو لے کر بہت زیادہ والدین ایکسپلائٹ کرتے ہیں بچوں کو. پلیز اس کے معاملے میں آپ اطاعت نہیں کر سکتے کسی انسان کو زج کرنے کے لیے والدین کی. جہاں آپ چاہتے ہیں، سورۃ النساء شروع اس بات سے ہوتی ہے تم نکاح کرو جہاں پسند کی عورتوں سے، جہاں پسند کرو. نکاح تو پسند کے ساتھ ہے، جہاں نکاح تو سکون کے ساتھ ہے. اے تمام انسانوں، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو. جہاں راحت نہیں ملتی، جہاں ٹارچر ہے کسی بھی طرح سے، وہاں آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ اسی لیے ہم لوگ فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں. جب ہم گھروں میں فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، ہم کہیں جاب کریں، ہم کہیں پڑھنے جائیں، ہم فرسٹریشن ہی پھیلائیں گے. ابھی روڈ پہ چلے جائیں، ابھی آپ کو فرسٹریشن نظر آ جائے گی. کوئی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہ رہا ہوتا اور ہارن کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، نوائز پولوشن پھیلائی جا رہی ہوتی ہے. آپ کی کسی بھی طرح کی گاڑی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میری گاڑی نکل جائے، سب سے آگے نکل جائے، اور تھوڑی سی آپ کی گاڑی کو خراش آئی نہیں، آپ ایک انسان کی ماں بہن اس کی مطلب کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. فرسٹریٹڈ پیپل ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ پاگلوں کو نکال دیا گیا ہو باہر. جب آپ اللہ سے نہیں جڑتے تو آپ جانور ہیں، وحشی کے اندر درندے ہیں. صرف اللہ کی کتاب آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، بس. اور مت اطاعت کرنا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کر دی. تم نہیں جانتے، تمہیں نالج نہیں ہے. تم دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اگر والدین کا سلوک اس کے ذرا بھی مخالف جا رہا ہے، اطاعت نہیں کرنی، خدمت کرو. یہ نہیں ہے کہ تمہاری بیوی پکائے گی تمہارے والدین کے لیے. بڑی بدتمیز لڑکی ہے، اس کو کسی نے سسرال والوں کی خدمت کرنا نہیں سکھایا. بیٹے کام نہیں کر رہے ہوتے وہ، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیگم 24 گھنٹے، وہ کہتے ہیں ہم شادی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں سے، اپنے کزن سے سنا ہے، ہم شادی اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ماں کی خدمت کرے. یا تو آپ میڈ رکھ لیں، کسی نرس کا بندوبست کر لیں. میرج انسٹیٹیوٹ از ناٹ ہیلڈ فار دیٹ کائنڈ آف پرپز. وہ اس لیے نہیں بنایا گیا، وہ تو آپ کے سکون کے لیے بنایا گیا. اور دوسرے ملکوں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو والدین کے ساتھ رہے گی تو وہ اپنے والدین کے گھر میں ٹھیک بیٹھی ہے. ایک صورت پہلے کیا بات ہوئی، داماد کو کیسا ہونا چاہیے، اب بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے. میرا رب کیسے چیزوں کو جوڑتا ہے. کتنے ویل نیٹڈ ہیں اللہ کی آیات اور اللہ کی صورتیں قرآن پاک کی. الیہ مرجعکم، اس کو تمہیں تو اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے. والدین کا تمہارا ساتھ اس دنیا میں تب تک ہے جب تک وہ زندہ ہیں یا جب تک تم زندہ ہو، بس ختم ہو جائے گا. پھر اصل میں تو تم ہمارے پاس آؤ گے. فَأُنَبِّئُكُم، پھر میں تمہیں خبر دوں گا. نبا خبر، نبی اسی سے ہوتا ہے، خبریں دینے والا. انبا خبریں، انبیاء نبی کی جمع. تو انبا کا لٹرل میننگ کیا ہوا؟ نبا. نبا کا روٹ ورڈ ہوا نبا، اور نبا کا لٹرل میننگ ہے خبر. پھر ہم تمہیں خبر دیں گے. کیا؟ بما کنتم تعملون. اس ٹائم خبر ہے، انفارمیشن نہیں ہے، وارننگ نہیں ہے. اس دنیا میں وارننگ ہے، اس دنیا میں انفارمیشن کا فائدہ ہے کہ آپ برے انجام سے بچ سکتے ہیں. جس دن چانسز ختم ہو گئے تب خبر ہی ملے گی نا. تب صرف نیوز اللہ کہہ رہا ہے میں بریک کروں گا، تمہیں بتاؤں گا تمہارے اعمال کیسے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین. لام پھر تاکید کا ایمفسائز کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ہم البتہ ضرور، ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ ہم انہیں داخل کریں گے فی الصالحین، صالح انجام لوگوں میں. اللہ ہمیں صالحین میں شامل کرے. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اب بتائیں آگے آیت کر دوں یا بس کر دیں آج کل ایسے؟ چلیں بس کر دیتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اصل میں یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہو رہا ہے. اگلی آیت جو ہے وہ پھر تھوڑی سی ڈسکشن طلب ہے.
یہاں تک بہت صحیح ہے کہ والدین کی اطاعت اور